کبھی سوچا ہے کہ جب زندگی میں مشکلیں آتی ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے سچ پر بات کرنے والے ہیں جو شاید ہمارے دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دے، جو ہمارے آنسوؤں کو موتیوں میں بدل سکتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آزمائش رحمت ہے، مطلب ہر مشکل دراصل ایک آسمانی تحفہ ہے۔ چلیے اس گہرے سچ کو ساتھ مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت دیکھیے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ہمیں اس لیے آزماتا ہے کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں مایوسی ہے ہی نہیں، اس میں تو صبر کرنے والوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، ایک امید ہے، اور یہی ہماری آج کی پوری بات چیت کی بنیاد ہے۔ تو اب جو بات ہم سمجھنے والے ہیں نا، وہ شاید ہماری سوچ کے، ہمارے اندازے کے بالکل الٹ ہو۔ دیکھیے، نبوی روایت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ وہ یہ سکھاتی ہے کہ مشکلیں اللہ کے غصے کی نہیں بلکہ اس کی بے انتہا محبت کی نشانی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، محبت کی۔ اور یہ حدیث اس بات کو اور پختہ کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ ذرا سوچئے اس پر۔ سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ یہاں آزمائش کو محبت سے جوڑا گیا ہے۔ تو یہ کوئی سزا کیسے ہوئی؟ یہ تو ایک امتحان ہے، ایک نشانی ہے کہ اللہ کی نظر ہم پر ہے۔ اچھا، یہ بات اور اچھے سے سمجھنے کے لیے آئیے ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں جنہیں اللہ سب سے زیادہ چاہتا تھا، یعنی نبیوں کی۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اصول، یہ سدھانت اصل زندگی میں کیسے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ ذرا ان کی آزمائشوں کے پیمانے کو دیکھیے۔ انہوں نے اپنا سارا مال کھو دیا، اپنے سارے بچے کھو دیے، اپنی صحت کھو دی، جسم زخموں سے بھر گیا، اور تو اور 18 سال، پورے 18 سال تک لوگوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ کیا ہم اس کی کلپنا بھی کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی تکلیف ہے جسے سوچنا بھی مشکل ہے۔ لیکن اتنی بڑی، اتنی بھیانک تکلیف کے باوجود ان کی زبان پر کیا تھا؟ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ انہوں نے اپنی کمزوری نہیں دکھائی بلکہ اپنی عبادت پیش کی۔ قرآن میں ان کی دعا دیکھیے، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا ہمیں دکھاتی ہے کہ ان کا صبر کمزوری نہیں تھا بلکہ اللہ پر ان کے اٹوٹ بھروسے کی سب سے بڑی، سب سے خوبصورت مثال تھی۔ اور اب ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان کی تو پوری زندگی ہی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ سوچئے، 8 سال کی عمر سے پہلے ہی والدین کا سایہ اٹھ گیا، اپنے سب سے بڑے سہارے دادا اور چاچا وہ بھی چلے گئے، اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ اور اپنے بیٹے ابراہیم کو کھو دیا، ان کے ساتھیوں پر ظلم ہوا، انہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، اور طائف کا وہ واقعہ جب ان پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ ان کے پیر لہو لہان ہو گئے۔ ان کی پوری زندگی ایک لمبی آزمائش تھی، اور ہر آزمائش ان کی درجے کو اور بھی بلند کر رہی تھی۔ اور اسی طائف میں جب وہ جسمانی اور روحانی طور پر سب سے زیادہ تکلیف میں تھے، تب بھی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا بلکہ انہوں نے ان لوگوں کے لیے دعا کی جو انہیں تکلیف دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا، یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، نہیں، انہوں نے ان کی ہدایت مانگی۔ اور یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا تھی۔ تو نبیوں کی ان بڑی بڑی کہانیوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ چلیے اب اسے اپنی زندگی پر لا کر دیکھتے ہیں، اپنی روزمرہ کی مشکلوں پر، اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اصول ہماری چھوٹی بڑی تکلیفوں پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ ذرا اس پر غور کیجیے۔ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ نوکری چلی جاتی ہے، کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی پرانی بیماری پریشان کرتی ہے۔ ہاں، یہ سب بہت دردناک ہے، لیکن اگر ہم اپنا نظریہ بدلیں تو شاید ہر آزمائش میں ایک چھپی ہوئی رحمت نظر آنے لگے گی۔ کیا پتہ نوکری اس لیے گئی ہو کیونکہ اللہ کسی بہتر چیز کے لیے راستہ صاف کر رہا ہے، یا کوئی رشتہ اس لیے ٹوٹا ہو کیونکہ اللہ ہمیں کسی بڑی آزمائش سے بچا رہا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا، ہر تکلیف کا ایک مقصد ہے اور ہمارے ہر آنسو کا ایک انعام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب تو سمجھ آ گیا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اپنی درد کو، اپنی تکلیف کو طاقت میں بدلے کیسے؟ اس کے لیے بھی نوی حکمت پر آدھارت ایک پریکٹیکل گائیڈ ہے، ایک ٹول کٹ جس میں 7 قدم ہیں۔ یہ 7 طریقے یہ ہماری تکلیف کو عبادت میں بدل سکتے ہیں۔ پہلا، الحمدللہ کہنا، مطلب چیزوں کو اللہ کے نظریے سے دیکھنا۔
दूसरा, सिर्फ तकलीफ दूर करने की नहीं बल्कि उससे कुछ सीखने की, पाक होने की दुआ करना। तीसरा, नबियों को याद करना कि हम कितने अच्छे लोगों की सफ में शामिल हैं। चौथा, सदका देना, अपने दर्द को दूसरों के लिए रहमत बनाना, चाहे एक मुस्कुराहट से ही क्यों ना हो। पांचवा, अपनी आजमाइश को लिख कर जला देना, एक सिंबॉलिक तरीका अपने दर्द को अल्लाह के हवाले करने का। छठा, 9वीं दुआ पढ़कर सोना। और सातवां और सबसे जरूरी, ईमान के साथ इंतजार करना, क्योंकि सब्र ही चमत्कारों की कुंजी है। ये सब वो तरीके हैं जो हमें अल्लाह के और करीब ले जाते हैं। अब एक बहुत जरूरी और शायद थोड़ी कड़वी सच्चाई को समझते हैं। देखिए, एक इम्तिहान होता है और एक जाल होता है, और अल्लाह आजमाता किसे है? गाफिल और लापरवाह लोगों को नहीं, बल्कि उनको जो कोशिश कर रहे हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक इंसान है जो टूटा हुआ है, परेशान है, पर फिर भी उठकर फज्र पढ़ता है, ये है आजमाइश। और दूसरी तरफ एक इंसान है जो शिकायतें करते करते फज्र छोड़ देता है, ये आजमाइश नहीं, ये एक जाल है जिसमें वो फंस गया है। एक इंसान थकने पर भी कुछ सीखने की कोशिश करता है, दूसरा हराम चीजों में वक्त जाया करता है। ये हमारे लिए एक मौका है अपना जायजा लेने का। तो बात की तह में क्या है? आखिरी और सबसे अहम बात यह है कि आजमाइश के दर्जे तक पहुंचने के लिए पहले नेक बनना, कोशिश करना जरूरी है। जैसा कि ये हदीस बताती है, सबसे ज्यादा सख्त आजमाए जाने वाले लोग नबी हैं, फिर नेक लोग, फिर उनके जैसे, फिर उनके जैसे। मतलब साफ है, आजमाइश का दर्जा नेकी के दर्जे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, इस पूरे भावनात्मक सफर को हम सब मिलकर एक दुआ के साथ खत्म करते हैं। या अल्लाह, हमें सब्र की तौफीक दे, हमारी हर तकलीफ को हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे, हमारे दिलों में ये यकीन भर दे कि तू हमसे मोहब्बत करता है, हमारे आंसुओं को मोती बना और हमारा अंजाम खैर का कर। आमीन। हमेशा याद रखें, कोई भी अकेला नहीं है, हम सब अर-रहमान के हाथों में हैं। तो बस अच्छा सोचें, अच्छी उम्मीद रखें और उस पर पूरा भरोसा